بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والناس أجمعين. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور ہماری معزز سامعات، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ جن دروس کی ابتدا ہم نے کی ہے وہ ہے سماحت الشیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا یہ سلسلہ دروس ہم لوگ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ کافی ساری باتیں ہم نے پچھلے کئی دروس کے اندر سنی ہیں، اسی میں سے آج ہم جس موضوع پر یا جس عنوان پر سننے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ارکان ایمان، جو 6 ہیں: الایمان باللہ والایمان بالملائکہ والایمان بالکتب والایمان بالرسل والایمان بالیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ یعنی ارکان ایمان 6 ہیں، اس میں سے ہم نے 5 کی بڑی تفصیل سے بہت ہی علمی باتیں، بہت ہی علمی نکات ہم نے سنے ہیں اس سے قبل۔ اب جو ہے پچھلے ہفتہ میں ہم نے الایمان بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری، اچھی اور بھلی، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی تقدیر بنائی، ہر شے کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی، اور اس تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے یا تقدیر کو نہ مانے تو پھر ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ تو آخری ہفتہ ہم نے تقدیر کے سلسلے میں بڑی پیاری باتیں سنی تھی، اور اس ہفتہ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم لوگ جاری و ساری رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شرک کے اقسام اور توحید کے اقسام، یعنی توحید اور شرک کی قسمیں بھی تفصیل سے جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جیسا کہ میں نے آخری درس کے اندر بیان فرمایا تھا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کے بغیر ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین پہلے سے جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندے کے بارے میں بہتر جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہمارا رزق، ہماری موت، ہر چیز اللہ رب العالمین نے لکھ کر رکھی ہے، تقدیر کے اندر ہے، نوشتہ تقدیر کے اندر۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 500 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں لکھ دی۔ معزز سامعین، لیکن تقدیر کے بارے میں جھٹلانے والے یا تقدیر کو برا بھلا کہنے والے یا تقدیر کوئی شے نہیں ہے، ایسے بھی لوگ مسلم سماج اور معاشرے میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہوئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تقدیر پر بات کرنے والا یا تقدیر کے بارے میں لوگوں کے اندر شبہات پھیلانے والا یا اس سلسلے میں مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر کرنے والا شخص، اس کا نام تھا معبد الجہنی، جو بصرہ کا رہنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس یحییٰ بن معمر اور حمید بن عبد الرحمن حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے
وہ بصرہ سے نکلے جہاں پر یہ فتنہ وارد ہوا تھا. یعنی یہ جو ہے ایک فرقہ جس کو قدریہ کہا جاتا ہے، جس نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور امور جو بھی چیزیں ہیں وہ خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا. ایسے کے اندر بہت ہی گہرائی میں جانے سے، ڈیپلی جانے سے منع کیا. کہا کہ یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اے اللہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ نے ہمیں وہ علم عطا نہیں کیا تو ہم اس کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، اس کے بارے میں تکرار نہیں کریں گے، اس کے بارے میں مناقشہ مجادلہ نہیں کریں گے. سلف الصالحین رحمہم اللہ اس سلسلے میں ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ہم ایمان لائیں گے تقدیر کے اوپر. معزز سامعین، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر جو ہے، تقدیر کا مطلب قدر، جو الایمان بالقدر کہتے ہیں. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. جیسا کہ ہم نے سنا، اندازہ کرنا یعنی کسی چیز کا اندازہ لگانا یا پلان کرنا. انسان کب پلان کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی گھر بنانا چاہے تو وہ پلان کرتا ہے، یعنی کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے پلان کیا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کام کہاں تک درست ہے، میں کیسے انجام دوں اس کام کو. تو میرے بھائیو، انسان کا اندازہ لگانا کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو اندازہ لگایا ہے، جس کو تقدیر کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی غلطی واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا علم سب سے قوی علم ہے. اللہ رب العالمین اپنے علم کے، اور اللہ رب العالمین نے جو اندازہ لگایا ہے، اللہ رب العالمین کے اندازہ لگانے میں کبھی چوک نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا علم کامل و مکمل ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اللہ رب العالمین کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے محیط ہے. اللہ رب العالمین کا علم بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا علم بہت بڑا ہے. میرے بھائیو، ہم نے سنا کہ تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا آخری فیصلہ جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کو. اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا. تقدیر معلق کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ تقدیر مبرم اور ایک ہوتا ہے تقدیر معلق. یہ دو قسمیں ہیں تقدیر کی. تقدیر مبرم ایسی اللہ رب العالمین نے لکھ دی کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کا آخری فیصلہ. تقدیر معلق یہ بھی اللہ رب العالمین نے لکھ دی، لیکن اس کو جو ہے کسی اور چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معلق کر دیا. مثلا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو یہاں پر معلق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر کے اندر لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں وقت دعا کرے گا تو اس کی جو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے وہ بھی بدل جائے گی دعا کے ذریعے سے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق کے اندر کشادگی چاہتا ہے اور اپنے عمر کے اندر برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے کو توڑے نہ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ رشتہ ناتا جوڑنا اتنی بڑی جو ہے اس کے اندر فضیلت ہے، یا اس کی اتنے فوائد ہیں، اس کی اتنے برکات ہیں کہ رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے، عمر کے اندر برکت ہوتی ہے. کون چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر برکت نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے. میں اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں کے نواسوں، یعنی جو بڑ پوتا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھوں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ ناتا جوڑے. توڑنے والے معاشرے میں بہت ہیں، جوڑنے والے بہت ہی کم ہیں. توڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں. بھائی کے درمیان رشتہ ناتا توڑنے والے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے گا. ہم نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے گھرانوں کو کبھی وہ جڑے نہیں، ٹوٹتے ہوئے گھرانوں کو ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی جو تجارتیں تھیں وہ ٹھپ پڑ گئی.
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ملائے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے، جو توڑے اللہ تعالیٰ اس کو توڑے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، رزق کے اندر تو یہ تقدیر معلق کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رشتے ناطے کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت دیتا ہے، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ معلق اس تقدیر کو کہا گیا۔ میرے بھائیوں، تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہمارا آخری درس جہاں رکا تھا وہ یہ تھا کہ تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں جو 4 باتیں ہیں، 4 باتیں تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں، تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آج کا جو درس ہوگا وہ 4 باتیں بیان کی جائیں گی، کچھ عقلی اور نقلی دلائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ دیکھیے، تقدیر کی وجہ سے امت کا ایک عوام جو ہے، امت کے لوگ غلط راستے کا شکار ہو گئے، اور شیطان انسان کو 2 راستوں سے بہکاتا ہے، ایک شبہات کے راستے سے اور دوسرا شہوات کے راستے سے۔ شبہات کے راستے سے اگر آپ علم والے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کے دماغ کے اندر شیطان جو ہے شبہات ڈالے گا کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اسلام کے اندر ایسا کیوں ہے۔ تو آدمی جو ہے اپنے ایمان کو بچائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل جو ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ جیسے چاہے اور جب چاہے اس دل کو گھماتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، کہا کہ یہ دل اللہ کے، کبھی شبہات آتے ہیں انسان کے دل میں، بڑا علم والا رہتا ہے لیکن شبہات کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، گمراہ کے راستے کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ جیسے سلف نے سمجھا تھا، صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اس سوچ کو، اس سمجھ کو، اس منہج کو ایک کہہ کے خارج کر دیتا ہے کہ آج کے زمانے میں ان کی سمجھ اور سوچ فٹ نہیں آتی، تو آج ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں۔ تو شبہات کے راستے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور دوسرا جو شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو، شہوات، یعنی خواہشات لالا کے، خواہشات نفسانی، تم کو گناہ کی لذت، دنیا کی لذت تمہارے سامنے لا لا کر تم کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادتوں سے دور کر کے، رسول کی اطاعت سے دور کر کے شیطان راہ راست سے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان 2 ویپنز استعمال کرتا ہے، ایک جو ہے شبہات کا راستہ اور دوسرا شہوات کا راستہ۔ نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات، خواہشیں مٹتی نہیں، اس کی مرتی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی آس، دنیا کی ہرس، اللہ اکبر۔ تو شیطان اس راستے دن کل یوم، ہر معاملے کا اس دن فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی رات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی جو لیلۃ القدر جو بہترین رات ہے، اس کے اندر بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فیصلوں کو، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی یا تقدیر سنوی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو تقدیر حولی، حول کہتے ہیں عربی کے اندر ایئر کو، حول، حولان حول کہتے ہیں۔ سنوی بھی کہتے ہیں سنہ، سنہ واحدہ، 1 سال، سنتان 2 سال، اس طرح۔ تو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تقدیر یومی، یعنی ہر دن بھی ہوتا ہے، کل یوم هو فی شأن، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا۔ تو معزز سامعین، یہ دوسری قسم یہ ہے تقدیر کی، اس کو کہتے ہیں تقدیر یومی۔ میں نے جو ہے ادلہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہر چیز کے لیے میں نے دلیل پیش کی، ٹھیک ہے نا، تقدیر یومی۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے کا جو علم تھا، وہ جو کائنات میں ہونے والی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم بند کر دیا، یعنی لکھ دیا اس کو، اور پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ایمان لانا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔
اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہتے ہو نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہوگا اللہ رب العالمین. ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، مسند احمد کی روایت ہے، کہا ما شاء اللہ وشئت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہے اور اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے، وشئت آپ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ مجھے بھی کھڑا کر دیا؟ یعنی اللہ کی جو خصوصیات ہیں اس کو میرے ساتھ مجھے بھی اس میں شامل کرنا نہیں ہو سکتا. اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اللہ اور میں جو چاہے نہیں ہو سکتا. اللہ جو چاہے، کتنا عقیدہ، کتنی پختگی عقیدے کے اندر. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر جو کہتے ہیں اف، عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے لو. عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ لو. لو فعلت کذا و کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. لفعلت کذا یعنی اگر میں ایسا کرتا. لو کہتے ہیں عربی کے اندر کہ اگر کو. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہنا بھی جو ہے یہ کبھی کبھی جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان نہ لانے کی دلیل ہے. اگر کہنا بعض دفعہ جو ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے اگر، یہ جو ہے عقیدے کے بعد میں کہتا ہے تو اسلام سے نکل بھی جاتا ہے. تو یہاں پر میں کچھ تفصیل یہاں پر بتاؤں گا. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین تفسیر کی ہے، کیونکہ یہاں اگر جو یہ لفظ ہے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی کبھی کبھی منافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اپوز میں ہم چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کا استعمال اگر شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے کیا جائے تو یہ حرام ہے. شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جائے تو یہ حرام ہے. شریعت پر اعتراض، جیسا کہ غزوہ احد میں، دلیل ہر چیز کو دلیل کے ساتھ پیش کروں گا. غزوہ احد میں منافقین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، غزوہ احد جہاں پر مسلمانوں کو ہار ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام جس میں شہید کر دیے گئے، اور اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو اللہ کے نبی نے اسد اللہ کا لقب دیا، اللہ کا شیر کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. اس وقت جو ہے منافقین نے کہا کہ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ اکبر. یہ کیسا، یہ کفریہ ایک کلمہ تھا. اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کہا تھا کہ جنگ یہاں کریں گے وہاں کریں گے ایسے لڑیں گے، اگر ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، اگر ہماری بات مانے ہوتے تو یہ کہاں کا معاملہ تھا، یہ بڑا ہی کریٹیکل مسئلہ تھا. وہاں پر انہوں نے اگر کا استعمال کیا، تو ایسا اگر کہنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے اگر لفظ اگر کا استعمال کرنا حرام ہے. جیسے اور ایک جگہ منافقین نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے. یہ تقدیر کا مسئلہ تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے شہادت ان کے لیے لکھ دی تھی، لیکن انہوں نے کہا، منافقین نے تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے، یعنی ہم لوگ اگر کا استعمال بڑے نارمل طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ جو ہے کبھی کبھی تقدیر پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. تقدیر پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے. کبھی جو ہے آدمی حسرت کے ساتھ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، بہت ہی وہ جو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، اس وقت کرتا ہے. اگر استعمال کرتا ہے ایسے وقت میں بھی ناجائز ہے. تیسری چیز ناجائز ہے، جیسے کسی کا یہ کہنا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ مجھے مصیبت نہ آتی. مصیبت آنے کے بعد کہتے ہیں نا لوگ عام طور پہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو مصیبت نہ آتی. اگر ہمارا بچہ جو ہے اس دن بائک نہ دے کے جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ آج مت جا مت جا مت جا، گیا گر گیا. تو یہ جو ہے تقدیر پر اعتراض کرنا ہوا ہے نا، کہ آپ کر رہے ہیں فلاں کے ساتھ نہ جاتا تو، اگر نہ جاتا تو وہ نہ ہوتا. تو مصیبت کے بعد اس طرح کہنا یہ بھی ناجائز ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا اور کہا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی. ایسا مت کہو، کیونکہ اگر فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو اگر کہنا یہ شیطان کے ڈور کو کھول دیتا ہے. وہاں سے پھر شیطانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. فلاں کا جرم ہے،
فلاں کا جرم ہے، یہ فلاں کی غلطی ہے، اور پھر جو ہے ریلیشن شپ، رشتہ ناتا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے فتنہ اور فساد شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر پھر جیل اور کورٹ کچہری کا سب کا چکر لگا دیتے ہیں، کیونکہ فلاں کی وجہ سے ہوا، تقدیر پر اعتراض ہے نا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا. میرے بھائی مصیبت جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی چیز، گناہوں کے ہونے پر تقدیر کو دلیل بنانا، یعنی گناہ کر کے تقدیر کو دلیل بنانا، کہنا کہ ہاں میری تقدیر میں یہ گناہ لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کر لیا. میں آؤں گا انشاءاللہ عقلی دلائل پہ. میں نے کہا تھا کہ آج کا جو درس ہوگا انشاءاللہ کچھ عقلی دلائل پیش کروں گا کہ لوگ تقدیر کا بہانہ کیسے کیسے بناتے. گناہ کا صدور کر کے، یعنی گناہوں کو کر کے تقدیر کا بہانہ بنانا، اگر ایسے کام کے لیے تقدیر کا استعمال کیا جائے، اگر کا استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے. جیسا کہ مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. جب ان کو بلایا گیا توحید کی طرف، کہا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ہم توحید پر آئے. اگر اللہ چاہتا تو ہم توحید پر آ جاتے، اللہ نہیں چاہ رہا ہے اس لیے شرک. کبھی جو ہے پانچویں چیز یہ ہے، کسی چیز کی آرزو اور تمنا کرتے ہوئے اگر کا استعمال کرے تو اس وقت وہ جائز ہے، یہاں جائز ہے. کسی چیز کی آرزو اور تمنا، جیسا کہ جب خیر کی تمنا کی جائے، جیسا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اچھائی کی تمنا کرے، کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو اللہ رب العالمین کے میں راستے میں خرچ کرتا، خیر کی تمنا. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہمت دیتا تو میں اللہ کے راستے میں یہ دیتا وہ دیتا. یہ جو ہے اگر کا استعمال یہاں پر خیر کے کاموں کے لیے کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح خبر دینے کے باب میں اگر کا استعمال جائز ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے آپ کے آنے کی خبر، یعنی خبر، انفارمیشن، اس کے بارے میں بھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے. جیسے کہ اگر کہا جائے کہ اگر آپ کے آنے کی خبر یا اطلاع مجھے ہوتی تو میں ضرور ملاقات کرتا، یہ جائز ہے، درست ہے. اگر آپ کے آنے کی اطلاع مجھے ہوتی، اگر مجھے پہلے اس چیز کا علم ہو جاتا جس کا علم بعد میں ہوا تو میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا جس کا علم بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا. یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حج تمتع بہتر حج ہے. یعنی جہاں پر عمرہ کر کے آدمی جو ہے فارغ ہو جائے، پھر سے جو ہے حج کا احرام باندھے، یہ اچھا ہے. پھر وہیں پر جو ہے جانور لے کر ذبح کرے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے ملک سے جانے والے کرتے ہیں حج تمتع. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج تمتع بہتر ہے. اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اس حج کا احرام اللہ کے نبی نے نہیں باندھا، اپنے ساتھ جانور لے کے گئے. تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا پہلے اس کا علم ہوتا تو میں حج تمتع. اگر یہاں پر تو کسی خبر یا کسی خیر کے کام کے لیے اگر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وہ آدمی آیا تھا، اس نے کہا ماشاء اللہ وشئت، آپ چاہیں اللہ چاہیں ویسا ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے تم نے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو تیسری جو ہم نے تقدیر پر لانے کے سلسلے میں جو تیسرا پوائنٹ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. یعنی نیکی ہو یا گناہ، یہ جو بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اس کے سامنے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دی، نیکی کا بھی بدی کا بھی. انسان اختیار کرے. یہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ مجبور کر دیتا انسان کو، پھر یہ دنیا کو دارالامتحان اللہ تعالیٰ نہ بناتا. یعنی آزمائش کی جگہ یا عبادت یا عمل کی جگہ اللہ تعالیٰ دنیا کو نہیں بناتا. تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تقدیر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکل کے اندر باندھ دیا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، دارالعمل بنایا، امتحان کی جگہ، آزمائش کی جگہ، عمل کی جگہ بنایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا انسان کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس بات پر بھی ایمان ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. ہر چیز کا خالق ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے
تم کو اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. خیر کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. شر کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین نے خیر کو بھی پیدا کیا, شر کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو بھی پیدا کیا, برائی کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ بندے کو آزمائے, دیکھیں کہ وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کر کے یہ نہیں کہا کہ تم شر کرو, برائی کرو. اللہ نے خیر پیدا کر کے کہا کہ تم خیر کی طرف آگے بڑھو, تم خیر کی طرف کمپٹیشن کرو, آگے بڑھو. وسابقوا بالخیرات, خیر کے کاموں کی طرف تم آگے بڑھو, لیکن شر کی طرف مت جاؤ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ تمہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے, لیکن منکر, بری باتوں سے, گندی چیزوں سے تمہیں روکتا ہے, اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا خیر اور شر کو انسان کی آزمائش کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کو پیدا کیا تو وہیں پر خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. گندا جانور ہے, خبیث جانور ہے, لیکن اگر کوئی جا کر خنزیر کو کھاتا ہے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ انسان کا ہے, اس بندے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا. شراب بھی شراب بن کے آتی ہے, لیکن اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. کیوں؟ انسان کو آزمائش. تو اللہ تعالیٰ جو خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. چوتھی چیز, اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ ہر اچھائی اور برائی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی انسانوں کو جو ہے برائی کے راستے سے بھی آزماتا ہے, برائی کا راستہ کھول کے بھی دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے اس صراط مستقیم پر رہے گا یا گمراہی میں جائے گا. جیسا کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیاری 2 مثالیں بیان فرمائی. سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہاروت و ماروت کا ذکر کیا. دونوں فرشتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ. کہ یہ دونوں بھی آئے تھے آزمائش کے لیے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. اور وہ بھی کون سا جادو؟ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے, ایسا جادو سکھاتے تھے. کہا کہ ہم دیکھو ہم سکھائیں گے, لیکن تمہارے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر سیکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا پاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے, کفر کر بیٹھو گے. تو کہا کہ اسے دلیل اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و شر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, لیکن کبھی کبھی شر کو تمہارے سامنے لا کر, برائی کو تمہارے سامنے لا کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, دیکھتا ہے کہ کیا تم صحیح اترو گے یا نہیں اترو گے. جیسے ایک حدیث, یہ جو دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان کو یوم السبت یعنی جو سنیچر کا دن تھا, سیٹرڈے تھا, اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا. اب ان کے لیے آزمائش کیا تھی کہ سنیچر کا جو دن تھا اسی دن سمندر کے اندر مچھلیاں زیادہ آتی تھی. اللہ تعالیٰ کی آزمائش. دیکھیے مچھلیاں ان کے پاس آ رہی ہیں, دوسرے دن نہیں آتی, اس دن آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دن منع کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر کے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا کہ تم آزمائش میں پکے. تو خیر و شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب کوئی جو ہے غلط کام کر کے یہ نہ دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو پیدا کیا, ہمارے لیے پیدا کیا, ہم نے اس کو یوز کر لیا, استعمال کر لیا. یہ نہیں ہو سکتا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے تمہارے سامنے کھول دیے. تو پھر بھی جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ایک بہانہ بنا کر جا کے جمعہ کے دن جو ہے جالا ڈالتے تھے, جال ڈالتے تھے, اور پھر مچھلیاں آتی تھی اس کے اندر گر جاتی تھی. اتوار کے دن جا کے نکالتے, بہانہ یعنی ایک دوسرا چور دروازہ. ایسا بھی جائز نہیں اسلام کے اندر کہ آپ جو ہے اس کام کو انڈائریکٹلی آپ کرو. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ڈائریکٹ نہ کرنے کے بجائے انڈائریکٹلی کرو, یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین, تم ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. یہ بندر کی نسل میں سے نہیں تھے, ان کے اوپر عذاب تھا. اور پھر وہ دور گئے, سمندر میں گئے, اور وہیں پر وہ غرق مر گئے وہیں. یعنی وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ختم بھی ہو گئی, تو ان کو عذاب دیا. تو اللہ تعالیٰ کبھی شر کے راستے کھول کے بھی آزماتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام کے اندر شکار کرنے کو جائز قرار نہیں دیا. شکار نہیں کر سکتے, شکار کرنا جائز نہیں ہے حالت احرام کے اندر. تو دیکھا صحابہ کرام نے کہ شکار جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو منع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی ان کو قریب کر کے لے کے جاتا ہے. تم پھنسو گے یا نہیں پھنسو گے, یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شکار تھا
وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں کو لگ رہا تھا، ان کے ہاتھ میں جو نیزے تھے، چاقو، وہ نیزوں کو شکار لگا، اتنا قریب آ گیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے نہیں مانا، کیونکہ اللہ کی آزمائش تھی ان کے اوپر۔ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے حالت احرام کے اندر، جب احرام پہنتے ہیں حرام ہے، لیکن شکار بالکل قریب آ گیا تھا۔ تو کبھی کبھی شر کے راستوں سے، تو خیر اور شر کو پیدا کرنے والا۔ اب جو ہے گناہ کر کے گناہوں کے ارتکاب پر تقدیر کو دلیل بنانا یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ایسا کرنے والا سب سے پہلے کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اس نے گناہ کر کے گناہ پر تقدیر کو دلیل بنایا، ابلیس تھا۔ پھر مشرکین تھے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، انہوں نے کہا تھا تقدیر کو دلیل بنا کر۔ اور یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو گناہ کر کے تقدیر کو دلیل بناتے ہیں، ثبوت بناتے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ کہا کہ گناہ کا کام یا حرام کے کام کے لیے جو ہے دلیل بنانا، یہ جو ہے کوئی دلیل بناتا ہے، اس کو ثبوت بناتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ قدریہ سے بھی گئے گزرے اور گمراہ ہیں۔ اور کہا کہ اس امت کے وہ مجوس ہیں، مجوسی کون ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اس کے بعد شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہترین مثال دی، اس کو کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے مریض کو دوا دے اور کہے کہ تم کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو کیا مریض ان چیزوں کو کھائے گا جس سے ڈاکٹر نے منع کیا؟ تو میرے بھائیوں، تقدیر کا مسئلہ جب دنیا کے معاملات میں آتے ہیں تو تقدیر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیاوی معاملات میں ہم جب آتے ہیں تو تقدیر پر بحث نہیں کرتے، جب دین کا عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو بعض لوگ تقدیر پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر ڈاکٹر دوا دے اور پرہیز کرے تو رک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا حکم دے اور برائی سے روکے تو برائی سے رکے گا نہیں، وہ عبادت کو بھی انجام نہیں دے گا، تب جو ہے تقدیر کو دلیل بنانا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کی واضح مثال دیتا ہوں۔ اس نے چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا، اور اسلامی جو خلافت تھی، مملکت تھی، اس کے اندر چوری کی سزا کیا ہے؟ اسلام کے اندر ہاتھ کو کاٹنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ کاٹنے کے لیے بلایا، تو اس چور نے کہا کہ میرا ہاتھ مت کاٹو، کیونکہ یہ چوری جو میں نے کی ہے یہ تقدیر میں میری لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین کے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے تقدیر میں چوری لکھی ہوئی تھی، اب آؤ میں ہاتھ کاٹتا ہوں، تمہارے تقدیر میں ہاتھ بھی کٹ کرنا لکھا ہوا۔ تو حضرت عمر نے اسی طرح لوگ جو ہے دنیا کے معاملات میں جب آتے ہیں تو تقدیر کا بہانہ۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا مال کسی نے چھین لیا، یا جو اس کی زمین جو ہے ظلمن ہڑپ کر لی، ظلم سے پراپرٹی اس کی ہڑپ کر لی، اور وہ ہڑپ کرنے والا یہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ تمہاری زمین کو ہڑپ کرنا، ظلم تمہارے پر کرنا میری تقدیر میں، تو سامنے والا چھوڑے گا کیا کہے گا؟ دنیاوی معاملات میں تقدیر کے اوپر بحث نہیں، جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تقدیر کو دلیل بنا کر جو ہے اچھائی سے، اچھے کاموں سے رکنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے جس کو شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری کافی باتیں الحمدللہ تقدیر کے سلسلے میں ہم نے سنی ہیں۔ تقدیر کے سلسلے میں جو ہے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور تقدیر کو بہانہ بنا کر لوگوں نے عمل کو چھوڑ دیا۔ تو اس سلسلے میں قدریہ جو فرقہ تھا وہ صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوا، جس نے کہا کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کے مقابلے میں اور ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو جبریہ کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، سلف الصالحین رحمہم اللہ اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، اگرچہ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، سونا خرچ کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کے سونے کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر جب تک وہ ایمان نہیں لاتا۔ اور یہ ہمارے ارکان، یعنی ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سلف الصالحین رحمہم اللہ نے تقدیر پر بحث و مباحثہ کرنے، اس کے بارے میں ڈیپلی سوچنے جانے سے منع کیا ہے، اور کہا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور ہر برائی کے راستے سے بچ جائیں۔ اگر انسان کے پاس ایک راستہ اچھائی کا ہے، ایک اچھی جگہ جا رہا ہے، اور دوسرا راستہ وہ گڑھے کا ہے، تو انسان کی سمجھ اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ مجھے اس راستے سے نہیں جانا ہے،
جا کے آگ میں کودنا نہیں ہے، گڑھے میں کودنا نہیں ہے، مجھے اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو گمراہی کا راستہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اور تقدیر پر بلا چو چرا ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ اس کے ایمان لانے سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی اسباب پر، سورسز پر بھروسہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوگا۔ یعنی جو کچھ بھی اس کو نعمتیں ملیں گی، اگر اس کو مل بھی جائے اسباب کے ذریعے سے، تو اس کے اندر غرور نہیں آئے گا، اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے میرے حصے میں، میرے تقدیر میں لکھی تھی۔ کوئی اگر بڑی پریشانی ہو جائے گی تو پریشانی کے وقت بھی اللہ کا نام لے کر یہ کہے گا کہ اللہ نے میرے حصے میں یہ آزمائش لکھی تھی، مجھے آزمائش آئی ہے۔ ورنہ اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر آدمی گمراہی کا شکار ہو جائے گا، وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ پھر جو ہے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے اطمینان قلب ہوگا کہ ہاں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ جو میرے حق میں خیر تھا، بہتر تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ پھر تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی تقدیر پر ایمان لا کر کسی مصیبت میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے شخص کو کامیابی ملتی ہے، آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے یا کوئی چیز اسے چھین دی ہے تو اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے جنت الفردوس کی شکل میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے متعلق کافی ساری احادیث ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ معزز سامعین، الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے، آمین۔ معزز سامعین، جو ایک اہم بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ معزز حاضرین، نماز یہ اسلام کا ایک اہم رکن، اہم پلر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس تعلق سے دو منٹ انشاءاللہ بولوں۔ نماز یہ مسلمان کا جو ہے ایک نور، مسلمانوں کے لیے نور ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور ایک مرد مومن پر زندگی کی کسی بھی وقت میں نماز معاف نہیں ہے، آخری سانس تک۔ عورتوں کے لیے کچھ جو ہے ایکسیپشنز ہیں، لیکن مرد کے لیے کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور یہ نماز اسلام کی جو ہے ایک شان ہے، ایک شعار ہے، مومن کا ایک نور ہے۔ اور وہ جو ہے جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو ذکر الصلاۃ یوما، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا، کہا کہ من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا من النار یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے جو ہے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل بنے گی اللہ رب العالمین کے پاس، اس کے لیے نجات ہوگی۔ کس سے نجات؟ جہنم کی آگ سے نجات ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا نَجَاتًا وَلَا بُرْهَانًا، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے نجات ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، برہان ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، وہ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء اور صحابہ کرام اور اولیاء اور ائمہ اور علماء کے بجائے، ان کے ساتھ ہونے کے بجائے بے نمازیوں کا انجام، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، میرے بھائیوں ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرد کے لیے، مرد حضرات کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اور اہل علم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، عذر شرعی کیا ہے؟ عذر شرعی یہ ہے کہ بندہ اتنا بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے اٹھنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، ایکسیپشنز ہے، یہ عذر ہے، عذر شرعی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ کوئی اگر بیمار ہوتا تو وہ دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے جماعت کے اندر حاضر ہو جاتا، اللہ کے نبی کی مسجد میں شامل ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام، اسی لیے سلف الصالحین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی سبب کے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ اگر نماز قبول ہوتی ہے تو آج ہی مجھے دلیل دے، ان مساجد کی ضرورت نہیں ہے، ان جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ۔ میرے بھائیو، جماعت واجب ہے،
اگرچہ آپ وقت پر اسی وقت پر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آذان کے بعد اقامت کھڑی ہونے والی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رکو، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ کسی کو امامت کا حکم دے دو اور میں جاؤں ان گھروں کے اندر جہاں پر لوگ نمازوں کے لیے نہیں نکلتے یا جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، آگ لگا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ عورتیں اور بچے ہوتی ہیں اور عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ مرد وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں تو میں چھوڑوں گا، یہ نہیں کہا کہ مرد کے لیے مسجد آنا واجب۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابی کے بارے میں انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، مجھے لے کر مسجد تک آنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے، مجھے رخصت دیجیے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھوں، میں گھر کے اندر نماز پڑھوں مجھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ بعض احادیث کے اندر دوسرا سبب آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے کہ مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ کون صحابی ہے؟ جاء رجل اعمى، ایک اندھے صحابی جن کو آنکھ نظر نہیں آتے، وہ آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس رخصت مانگنے کے لیے، ایکسکیوز مانگنے کے لیے کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، خادم نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے میرے اور گھر کے درمیان نہر ہے۔ تیسری حدیث کے اندر آتا ہے میرے اور مسجد کے درمیان ایک جنگل ہے جہاں پر سانپ کیڑے مکوڑے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ نعم، وہ پلٹ کر جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہا کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعاہ، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ هل تسمع النداء للصلاة، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نعم اے اللہ کے رسول میں سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاجب، تو تم پر واجب ہے کہ تم آ کر میرے بھائیوں آپ کی زندگیوں کے اندر سکون، آپ کی زندگیوں کے اندر کامیابی، آپ کی زندگیوں کے اندر ہم جو ہے کامرانی، اور آپ اپنے آپ کو جو ہے پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کا علاج نماز ہے، نماز ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مؤذن ہر وقت مائک سے یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ نماز کی طرف۔ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف؟ اگر جائز ہوتا مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا تو پھر یہ ندا کیوں لگائی جاتی؟ یہ کیوں کہا جاتا کہ آؤ نماز کی؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آؤ علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ کس میں ہے کامیابی؟ نماز کے اندر۔ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے مؤذن؟ ایک اذان میں 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ دن میں اذان دی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ، یعنی 10 مرتبہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے پابندی کی، ان کو کامیابی ملی۔ کتنی کامیابی ملی؟ حضرت بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکی زندگی تھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام گورنر بن گئے، جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ گورنر کی حیثیت آپ جانتے ہیں۔ افریقہ کے جو ہے بارڈر تک مسلمان فتح کر لیا، یورپ کے کنٹریز تک چلے گئے، اندلس یعنی اسپین تک، ادھر جو ایشیا یعنی چائنا کے بارڈر تک مسلمان آ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں ہمارے پاس ہمارے صحابہ کرام کی یہ گولڈن ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے، صحابہ کرام کی تاریخ موجود ہے۔ کیا اس کے بعد کسی نے بھی، کسی مسلم بادشاہ نے آدھی دنیا کو فتح کیا؟ کیا تھا صحابہ کرام کے پاس؟ ایمان اور یہ عبادت کے علاوہ، عقیدہ توحید کے علاوہ، منہج کے علاوہ اور کون سی چیز تھی؟ میرے بھائیوں ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب، اور یہ کون پکار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکار رہا ہے، آواز لگانے والا یہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے کیا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں
اللہ رب العالمین اس کی بات سچی ہے. آؤ تم کامیابی کی طرف, آؤ تم اللہ کے گھر کی طرف, آؤ تم نماز کی طرف, تمہیں کامیابی ملے گی. ایک مرتبہ اگر کوئی دنیاوی آدمی پکارے تو لوگ اس کی طرف بھیڑ لگ جاتی ہے کہ یہاں میں یہ دنیاوی فائدہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ دن اور رات میں اس کا منادی جو ہے 10 مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. میرے بھائیو, آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز سامعین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے, مجھے اور آپ کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کرنے والا بنائے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا برگزیدہ پیارا بندہ بنائے, مقرب ترین بندہ بنائے, ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. میرے بھائیو, آج کتنے نوجوان ہیں, کتنے ہمارے جو ہے بڑے بزرگ, ہم سب ہیں, ہم کو کتنی فکر ہے فلسطین کے مسلمانوں کے سلسلے میں, ہے نا؟ ہر آدمی کو فکر ہے نا, ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے, ایمانی اخوت اور بھائی چارگی. میرے بھائیو, کیوں ہمیں ان سے محبت اور وہاں کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر ایک تکلیف ہے, گھٹن ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جو مسجد ہے, جو 3 مسجدوں میں سے پیاری اور مبارک مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے, اس کو کون قبضے میں لینا چاہتا ہے؟ بولو. یہودی. ٹھیک ہے, وہ ملک کا نام ہے لیکن یہودی لینا چاہتا ہے. ہمارا بچہ جانتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں تقریباً 1 مہینے سے اتنی ویڈیوز اور وہاں کے ظلم و ستم کی داستانیں آ رہے ہیں, ہر ایک جانتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں کی مسجد ان کے قبضے میں نہ جائے. میرے بھائیو, ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دائی ایک جگہ گئے ہوئے تھے. لوگوں نے لمبی داستانیں شروع کر دی ان کے سامنے لمبی داستانیں شروع کر دی کہ آج ان کو یہ کہا گیا کہ فلسطین کے اوپر بولو, وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, مسجد کو قبضہ کیا جا رہا ہے. جس مسجد میں اللہ کے نبی نے امامت کروائی اس مسجد ہمیں غم ہے, فکر ہے, ہمیں اس کے بارے میں غم ہے, فکر ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے درس کو شروع کیا. مسجد کے امام سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ لوگوں کو جو ہے فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے بارے میں بہت زیادہ لوگ فکر مند ہیں. انہوں نے امام صاحب سے سوال کیا. میں چاہتا ہوں کہ وہی سوال ہمارے امام صاحب سے بھی کروں. کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو, تمہیں یہاں سے تقریباً ہزاروں کلومیٹر دور مسجد اقصیٰ کی فکر ہے, تو آج صبح کی نماز میں کتنے مصلی اس مسجد کے اندر تھے؟ جن لوگوں نے مطالبہ کیا, امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ کتنے لوگ مسجد کے اندر نماز کے لیے حاضر تھے. میرے بھائیو, میں تو سوال نہیں کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. کیا شخص انگلی پر؟ میرے بھائیو, یہ کیسی بے حس قوم ہے کہ ہمیں فکر ہے کہاں کی مسجد کی؟ ہزاروں کلومیٹر دور مسجد کی. ہماری مسجد ویران ہو گئی نمازیوں سے, ہمیں اس کی فکر نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. فکر کرتے کرتے یہ قوم جو اتنی بے حس اور غافل قوم ہو گئی کہ وہاں کی فکر کرتے ہوئے رات کے 3 بجے تک سوشل میڈیا کے اندر شیئر کرتے رہے وہاں کے مظلوموں کی ویڈیوز, لیکن یہاں پر ہماری مسجد ویران ہو گئی. میرے بھائیو, ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. کریں فکر, لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری مسجدوں کی بھی فکر کریں. نمازوں میں حاضر ہوں, خصوصاً نماز جماعت. اور یاد رکھ لو, یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اہل علم کا فتویٰ ہے, گرچہ کے گھروں میں بغیر عذر کے, میں نے عذر کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ گھر میں وقت بھی پڑھ لے. اہل علم نے یہ کہا, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے دل کے سکون کے لیے اس نے ایک فارمیلٹیز کو پورا کر دیا. میں نے نماز پڑھ لی اس کے دل کے سکون کے لیے. اللہ کے پاس ایسی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھنا, یہ بات اپنے دماغ میں نوٹ کر کے جاؤ, ایسی نمازیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ہدایت دے, آپ تمام کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات کو قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ لاعلمی کے بنا پر یا جان بوجھ کے جو بھی ہم سے خطائیں اور گناہیں سرزد ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے سیئات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے مشکلوں کو, مسائل کو دور فرما دے اور مسلم امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
مسلم ماں اور بہنوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلم بچوں کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو انہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی النبی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔